محبت کیوں ہو؟ کہا ان کا خدا اور میرا خدا ایک ہے، تو جہاں ایک ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے، جہاں دو ہوتے ہیں وہاں نفرت ہوتی ہے۔ اسلام کو سب سے پہلے سوال یہی ہے کہ تم کو ماننا پڑے گا کہ کہو ایک خدا ہے یا نہیں ہے، مگر اس ایک کو جب ہی کہو گے جب پہلے لا کہہ دو گے، اس لیے کہ جب تک کہ لا نہ کہو گے، جب تک کہ اللہ کا مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ بھی ہے اور لا بھی ہے، تو لا الہ کوئی خدا نہیں، جتنے بھی گوڈ ممکن ہے ان تمام گوڈز کو توڑ دو، اور جب یہ توڑ رہے ہو تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ پتھر کے بت توڑ رہے ہو۔ اسلام کو پتھر کے بتوں سے کوئی نفرت نہیں، اسلام کو پتھر کے خداؤں سے کوئی ڈر نہیں ہے، اسلام کو بتوں سے کوئی الجھن نہیں ہے، اسلام کو پتھر کے بتوں سے نفرت نہیں ہے، گوشت کے بتوں سے نفرت ہے۔ اس لیے کہ اگر پتھر کے بتوں سے نفرت ہوتی تو رسول اللہ مکے میں سب سے پہلے پتھر کے بت توڑتے، بات کو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، مگر 40 برس تک چپ رہے، مکے میں بت بیٹھے رہے، نبی نے کسی کو نہیں چھیڑا، بیٹھے رہو۔ اعلان نبوت کر دیا، 13 برس تک نبوت کا اعلان کرتے رہے، کسی پتھر کے بت کو نہ توڑا، خود بھی موجود رہے اور اسلام کا شیر بھی پہلو میں ٹہلتا رہا جس کا نام ہے علی، اس سے بھی کہہ دیا ان بیچاروں کو توڑنے میں کیا رکھا ہے، جب چاہے توڑ دینا، ہم پتھر کے بت توڑنے نہیں آئے، ہم دل کے بت توڑنے آئے ہیں، ہم زبانوں کے بت توڑنے آئے ہیں، ہم ذہنوں کے بت توڑنے آئے ہیں، ہم قبیلوں کے بت توڑنے آئے ہیں، ہم رنگ و روپ کے بت توڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم بڑے اور نیچے کے بت توڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم آقا اور غلام کے بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ بت ٹوٹ جائیں گے تو ان بیچاروں میں کیا رکھا ہے، لیکن اگر یہ دماغ کے بت نہ ٹوٹے اور یہ پتھر کے توڑ دیے تو یہ توڑ دو گے یہ گھر میں جا کے رکھ لیں گے، گھر سے توڑ دو گے آستینوں میں رکھ لیں گے، آستینوں سے نکال لو گے یہ قبائل لمبی لمبی ہوتی ہیں وہ کی اس میں آ جائیں گے، کہاں تک توڑو گے؟ لہذا دل کے بت توڑ دو، پتھر کے بتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اور آپ یقین مانیں عرب بھی بڑے ہوشیار تھے، جب رسول نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ تو وہ لا کے اوپر الجھے تھے، الا اللہ کے اوپر کچھ نہیں الجھے تھے۔ اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ میرا بھی ہے تو جو 360 مان رہے ہیں کہ کیا وہ 361 نہیں مان سکتے تھے 61؟ حضور سیدھے سیدھے اپنے ڈپلومیسی اور پالیسی کے تحت یہ کہتے کہ بھائیوں میرے عرب والوں دیکھو شانتی کو بنائے رکھنا، جھگڑا مت کرنا، وار ڈکلیئر نہ ہو جائے، تم میں اور ہم میں تو تعلقات باقی رہیں، دیکھو 360 تمہارے ہیں اور یہ ایک میرا ہے۔ ہمت کر کے ایک مرتبہ اتنے آگے جائیے کہ ادھر سے کوئی آواز ہی نہ آئے، آ جائیے۔ ہاں بہادر آگے دیکھا کرتے ہیں پیچھے نہیں دیکھا کرتے، آپ آ جائیے۔ رہے گا فصل نہ ہوگا وصل، لہذا بالکل جگہ ہی نہ آنے دے شر کی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ اور یہ گزارش یہ ہے کہ آج تو خیر یہ جو کچھ بھی ہونا تو ہو گیا، مگر کل سے واقعاً آگے بیٹھ جائیے گا، اس لیے کہ جب میری ٹرین چل پڑتی ہے تو میں اسٹاپ کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں نن اسٹاپ ہونی چاہیے ٹرین کو، اس لیے وقت ہے کم، 1 گھنٹے کا تو وقت ملتا ہے، اس میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو دل کی ارمان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو سب سے بڑا صدمہ یہی ہے کہ انسان کا ذہن اس ایک کی خاطر جد و جہد نہیں کرتا، لہذا اسلام آیا تو اس نے سب سے پہلے یہی پیغام دیا کہ لا الہ کہو۔ یا لا الہ کیا معنی؟ ذہن میں کوئی بت نہ رہ جائے کسی قسم کا بھی، چاہے کلر کا ہو، ویل کا ہو، نیشن کا ہو، کنٹری کا ہو، کوئی سا بھی بت ہو وہ تمہارے ذہن میں نہ ہو، جو کچھ بھی ہو وہ الا اللہ ہو۔ کیا مطلب؟ تو کیا اسلام کسی باؤنڈری کا قائل نہیں؟ کیا کسی سیما و سرحد کا قائل نہیں؟ کیا رنگ و روپ کا قائل نہیں؟ کیا زبانوں کا قائل نہیں؟ کیا قومیت کا قائل نہیں؟ اسلام نے
کہا ہم سب کے قائل ہیں مگر پہلے اللہ کے قائل ہیں، بات کو سب کے قائل ہیں۔ دنیا کی تھنکنگ میں اور اسلام کے سوچنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دنیا پہلے سرحد کی طرف چلتی ہے، بات کو تہی کوئی بدلتی ہے۔ ان کا میرا صوبہ ایک ہے، ان کا پروونشلزم کا تصور ہے۔ یہ بھی یو پی کے رہنے والے ہیں، ہم بھی یو پی کے رہنے والے ہیں، ہم دونوں مومن بھائی ہیں، ہم دونوں ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو پہلے محبت کس بات کی ہوئی؟ پہلے یو پی کی ہوئی۔ یہ اور ہم ایک ہیں، کہاں کے؟ پنجاب کے رہنے والے ہیں، گجرات کے ضلع کے ہیں، لہٰذا ہم نے دونوں نے مل کے انجمن بنائی ہے۔ پہلے معلوم یہ ہوا کہ بنیاد پنجاب کے اوپر رکھی گئی، ہم اور دونوں یہ دوست ہیں، کیوں کہ یہ لندن میں یہ بھی رہتے ہیں، لندن میں میں بھی رہتا ہوں، معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے لندن پہ رکھی گئی ہے، بات کو دوستی ہوئی ہے۔ تو جب پہلے منزل جو ہوگی وہ جگہ کی ہوگی تو اگر سرحدیں بدلیں گی محبت میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پنجاب کے دو ٹکڑے ہوں گے، دل بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھ جائے گا؟ یو پی اگر تقسیم ہو گئی تو دل کا بٹوارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لندن کے اندر باہر سے آنا بند ہوا تو تمہاری ہماری دوستی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس لیے کہ جس بات پر دوستی ہے جب وہ بات ہی ڈوب گئی تو دوستی بھی ڈوبے گی یا نہیں ڈوبے گی؟ تو لہٰذا اس چیز کو سینٹر کیوں بناتے ہو جو ڈوبنے والا ہو؟ اس چیز کو مرکز کیوں نہیں بناتے جو باقی رہنے والا ہو؟ ہر چیز ڈوب سکتی ہے، ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لہٰذا اس چیز کو سینٹر اپنا بناؤ جس کو نہ موت آتی ہو، نہ جس پر کوئی چینج ہوتا ہو، نہ تو تغیر ہوتا ہو، وہ ایک ذات ہے۔ لہٰذا اسلام نے جتنے بھی لائنز کھینچی ہیں پہلے بندے سے خدا تک کھینچو، میرا خدا، اور اس خدا سے ریفلیکشن جائے گا پھر زمین کی طرف۔ اب تک کیا تھا؟ اب سلسلہ یہ تھا کہ ایک اسٹیٹ لائن کھینچی میرے دل سے آپ کی طرف، آپ کی اور میری لینگویج ایک ہے، یہ لائن ادھر گئی، اس لائن کو پھر ہم نے کنورٹ کیا مذہب کی طرف، یہ اور ہم ایک ہی خاندان کے ہیں اور ہم دونوں کا مذہب ایک ہے، یہ سلسلہ ہوا۔ اسلام نے اس لائن کو کینسل کیا، یہ غلط ہے کہ تمہارا خاندان ہے، یہ غلط ہے کہ تمہارا وطن ہے، یہ غلط ہے کہ تمہاری زبان ہے، لائن اس طرح کھینچو، یہ میرا خدا۔ اسٹیٹ لائن گئی اور وہاں سے لے کے جاؤ یہ خدا کی زمین جس میں ہندوستان، جس میں یو پی۔ اب اس کی بات کو ہے، اس لیے کہ ہندوستان رہے یا نہ رہے، یو پی رہے یا نہ رہے، پنجاب رہے یا نہ رہے، ایران و عراق رہے یا نہ رہے، مگر خدا کی ذات رہے گی۔ تو جب خدا کی ذات رہے گی تو تمہارا ہماری ملاقات بھی رہے گی۔ لیکن جب مرکز ہی ختم ہو جائے گا تو بتاؤ کیا ہوگا؟ تو لہٰذا جب تک انسان نیچے رہتا ہے اس کا نیرو مائنڈڈ رہتا ہے۔ گھر میں بیٹھ جائیے اپنے ڈرائنگ روم میں تو آپ نے کیا دیکھا؟ اپنا صوفہ سیٹ، اپنا ٹی وی، اپنا کارپیٹ، اپنا یہ وال، اپنے بچے، اپنے بیوی، اپنے دوست۔ یہ کب ہم نے دیکھا؟ جب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ ذرا اس کی چھت پر روف پہ آ جائیے، جب پیلیس پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ یہ ہمارے پڑوس کا گھر، وہ دوسرا گھر، وہ تیسرا گھر۔ معلوم ہوا جب تک نیچے تھے اپنا اپنا دیکھ رہے تھے، جب اوپر بڑھے تو اپنے پڑوس کو دیکھنے لگے۔ ذرا اور بڑھ جائیے، کوئی ایسی بلڈنگ پہ چڑھ جائیے جو 76 ڈیمینشن ہو۔ جب اوپر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پورا لندن آپ کو نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ تو جب تک نیچے تھے اپنا تھا، جب اوپر پہنچے محلہ نظر آیا، اسٹریٹ نظر آئی، روڈ نظر آیا، اور بلند ہوئے لندن نظر آیا، اور بلند ہو جاؤ پورا یو کے نظر آئے گا، اور بلند ہو جاؤ پورا یورپ نظر آئے گا۔ اگر یہاں پر رک گئے تو یورپ کا بھوت دماغ پر سوار ہوگا، ہم یورپین کنٹریز کے رہنے والے ہیں، لہٰذا اور ابھرو تو ویسٹ نظر آئے گا، اور اگر رک گئے تو پھر ویسٹ کا تصور دماغ میں ہوگا، اور بلند ہو جاؤ جہاں پوری دنیا ایک گلوب کی طرح گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ تو جب وہاں سے دنیا کو دیکھو گے تو کبھی ایسٹ ہے، کبھی ویسٹ ہے، کبھی ساؤتھ ہے، کبھی نارتھ ہے، سیزن بدل رہے ہیں۔ تو جب تک نیچے رہو گے تو ہمیں بارڈر نظر آئیں گے، یہ انڈیا کا بارڈر، افغانستان کا بارڈر، چین کا بارڈر، اس کا بارڈر، اس کا بارڈر، میرا بارڈر، اس کا بارڈر۔ نیچے رہو گے تو بارڈر پہ جنگ ہوگی، اتنے اونچے چلے جاؤ کہ سرحدیں مٹ جائیں، بارڈر کی کوئی لائن نظر نہ آئے۔ تو جب تک نیچے رہو گے جھگڑے رہیں گے، اوپر چلے جاؤ گے تو جب بارڈر مٹ گئے ہیں تو بارڈر کی وار کیسے ہوگی؟ اس منزل پر پہنچ جاؤ جہاں پوری دنیا چھوٹی سی ہو۔ تو اگر وہاں تک پہنچ گئے تو تمہارے دماغ میں انٹرنیشنلزم کا تصور باقی ہوگا، اور چلے جاؤ تو یہ پوری گلیکسی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی، کہکشاں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی، یہ چاند، یہ مریخ، یہ تاروت، یہ زہرہ، یہ سیارے ناشتے چلے جائیں گے، اور آگے چلے جاؤ تو پوری کائنات ایک نقطہ نظر آئے گی، اور آگے بڑھو
فکانا قاب قوسین او ادنا، جب وہاں جا کے دیکھو گے تو پوری مخلوق ایک نظر آئے گی، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے۔ تو جب وہاں سے ایک اسٹریٹ لائن کھینچو گے تو یہاں بلال کا کلر کالا نظر نہیں آتا، فضہ کنیز نظر نہیں آتی، سلمان ایران کا نظر نہیں آتا، نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے۔ جب تک نیچے رہو گے نیرو مائنڈڈ رہو گے، جب وہاں سے جا کے دیکھو گے تو ایک مخلوق ہوگی۔ تو یہ ہے اسلامی تصور کہ خود نیچے رہو مگر تارے نظر رسول کے قدموں سے باندھ دو، نگاہوں کو رسول کے ساتھ بھیج دو۔ تو جب رسول مخلوق سے محبت کریں گے تو تم کو بھی محبت کرنی پڑے گی، جن سے وہ نفرت کریں گے تم کو بھی اس سے نفرت کرنی پڑے گی، جن کا ان سے تعلق ہوگا تمہارا بھی اس سے ربط ہوگا، جن کا ان سے سبند ہوگا تمہارا بھی اس سے رشتہ جڑا ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی چھوٹی سی تھنکنگ کہ یاد رکھو اگر تم نے اپنی انڈیویجول لائف گزاری تو نفرتوں کا شکار ہو کے رہ جاؤ گے۔ تم ایک ملت ہو، ایک قوم ہو، تمہارا دین، دنیا، مستقبل، فیوچر ایک ہے، لہذا الگ ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تو اسلام نے سب سے پہلے بنیاد رکھی اس ایک وحدت کے اوپر، خدا پر یقین کرو وہ ایک ہے۔ اور جب اس ایک کا کلمہ پڑھنے لگو گے تو الہوں کے چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ اسلام اس اللہ پہ زور دیتا ہے، لا الہ کہہ کے، لا کا چیز، لا ڈارکنس، اللہ جیسے کسی نے شمع جلا دی ہو، الہوں کی دنیا میں اندھیرا مچا دو، جب کوئی الہ نظر نہ آئے تو شمع یقین جلا کے خدا کا اقرار کر دو۔ یہ ہے لا کے بعد اللہ۔ لا ایک دیوار ہے، اللہ ایک دروازہ ہے، کوئی خدا نہیں، بس یہ گیٹ ہے جن سے تمہیں گزرنا ہے۔ پہلے لا کہہ کے توڑ کے ڈھیر لگا دو، جیسے لا الہ، جتنے بھی خدا مل سکتے ہو توڑتے چلے جاؤ۔ پاور کا الہ، رنگ و روپ کا الہ، قوم و نسل کا الہ، زبان و لنگویج کا الہ، غریب اور غربت اور امارت کا الہ، اقتدار و غیر اقتدار کا الہ، آقا و غریب غلام کا الہ۔ جب یہ سارے الہ ٹوٹ جائیں تو کھڑے ہو کر ان الہوں پہ کہو اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے۔ یہی مزہ آئے گا اس جگہ جہاں آواز آئی تھی لا فتح الا علی۔ جوانی، جتنی بھی جوانیاں ہیں سب کو مٹا دو، اور جب جوانیاں مٹ جائیں کہو الا علی، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ اس طرح دنیا کے سرماؤں کی تلواریں چھین کے توڑ کے ڈھیر لگا دو، ان تلواروں کے ہمالا پہ کھڑے ہو کے کہو لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تھا اسلام کا فلسفہ کہ جتنے بھی الہ ہیں سب کو توڑ دو، تب اللہ کہو تو مزہ آئے گا۔ اسلام تجھے ضد کیوں ہے؟ کہا سب سے پہلے تو سوال یہ کہ اگر تم نے اللہ کو ہٹا دیا تو اس جگہ سینکڑوں اللہ بٹھانے پڑیں گے، رنگ و روپ، ساری باتیں جس کو میں دہرا چکا ہوں۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنی زبان میں عجب انداز سے کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی تجھے ایک سجدہ کرنا گوارا نہیں ہے، یاد رکھ کہ اگر تو نے اس ایک کو سجدہ نہیں کیا تو قدم قدم پہ تجھے سجدے کرنے پڑیں گے۔ کبھی لیڈر کو سجدہ، کبھی پاور کو سجدہ، کبھی زبان کو سجدہ، کبھی چیئر کو سجدہ، کبھی نوکری کو سجدہ، کبھی سروس کو سجدہ، کبھی قوم و قبیلے کو سجدہ، کبھی ملک و نیشن کو سجدہ، کبھی ڈکٹیٹرشپ کو سجدہ، کبھی کمانڈر کو سجدہ۔ یہ سجدے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک کو سجدہ نہیں کیا تو سینکڑوں سجدوں کی منزل آ گئی۔ اور یاد رکھیے جب انسان قدم قدم پہ سجدے کرتا ہے تو بنانے والے کو ضرور تکلیف ہوگی۔ یہ سر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ قدم قدم پہ جھکتا پھرے، یہ اس لیے بنایا تھا کہ پوری دنیا تجھے سجدہ کرے، تو مجھے سجدہ کر۔ ارے میں نے تو فرشتوں کو جھکا دیا تیرے سامنے، تو جب فرشتوں کو تیرے سامنے جھکا دیا تو تیرا سر اس قابل نہ تھا کہ تو قدم قدم پر سر جھکاتا پھرے، لہذا تو غرور مشیت ہے، تو اللہ کا غرور ہے، کسی کے سامنے نہ جھکنا۔ تو جب انسان اللہ کہہ دیتا ہے تو پھر کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی کے آگے نہیں جھکتا۔
اکیلا ہوتا ہے تو لشکر سے ٹکرا جاتا ہے، تنہا ہوتا ہے تو نار نمرودی میں مسکرا کے کود پڑتا ہے، اکیلا ہوتا ہے مگر دریائے نیل میں آگے قدم بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ جب اکیلا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے قدرت کی پوری طاقتیں میرے پشت کے اوپر ہیں، اور جب خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو قدم قدم پہ ڈرتا ہوا چلتا ہے، بس جب یہ ڈرتا ہے قدرت کے شاہکار کی انسلٹ ہوتی ہے یا نہیں؟ تو لہذا جب یہ کائنات کو چیلنج کرتا ہوا بڑھتا ہے، قدرت مسکرا کے فرشتوں کی طرف دیکھتی ہے، یہی ہے وہ آدم جس کے لیے تمہارے سر اس کے قدموں پہ جھکوائے تھے، یہ ہے وہ چیز میرا شاہکار عظیم جو ایک چیلنج کے طور پر دنیا کے سامنے رکھا گیا تھا۔ تو اسلام کا منشا یہ ہے کہ انسان سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے۔ اب ذرا ایک مولا کا جملہ سن لیجئے، کس قدر حقائق ہے۔ فرماتے ہیں اس سے ڈرو جو خدا سے نہ ڈرتا ہو۔ ذرا سوچئے گا گھر جا کے، اس سے ڈرو جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، اور جو خود ہی خدا سے ڈر رہا ہے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جو خدا سے نہیں ڈرتا نہ جانے کیا کر بیٹھے، کیا کہہ بیٹھے، کس کو ستا دے، کس کے گولی مار دے، کس کو زہر دے دے، کس کے گھر میں آگ لگا دے، کس کا مال لوٹ لے۔ تو خطرہ کس سے ہے؟ جو خدا سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے ڈر رہا ہو اس کے لیے دروازہ کھول دو، کیا کرے گا؟ جو خود ہی خوف خدا سے کانپ رہا ہو وہ جرم کرتا ہوا کبھی نہیں آگے بڑھے گا۔ تو لہٰذا اسلام یہی چاہتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر امن کرنا ہے تو انسان کو خدا سے ڈراؤ، اس لیے کہ خدا سے ڈرانے سے زیادہ کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، چاہے کتنا ہی ڈیولپ کنٹری کیوں نہ ہو، کتنا ہی ایڈوانس ملک کیوں نہ ہو، کتنے ہی لوگ پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، کس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ ٹکٹ لیجئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، ٹکٹ کی چیکنگ ہوتی ہے، گیٹ پر گنا جاتا ہے، ٹکٹ چیکر موجود ہے، لکھنے والا، اور اس کے بعد مجسٹریٹ چیکنگ بھی ہوتی رہتی ہے، مگر پھر بھی خیر یہاں زیادہ نہ صحیح، ہمارے یہاں تو وداؤٹ ٹکٹ سفر کرنا ایک فیشن اور پڑھے لکھوں کا دستور بن چکا ہے، جہاں قدم قدم پہ چیکنگ ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے جب اس قدر ڈر ہے کہ پتہ نہیں گرفتار ہو جائیں تو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، بے عزت بھی ہو سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی دکھا دیا جائے گا، ریڈیو پہ بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں صاحب بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اس قدر بے عزتی کے بعد بھی انسان بغیر ٹکٹ سفر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جبکہ حکومت کا خوف، حکومت پولیس کا خوف، عدالت کا خوف، جرمانے کا خوف، بے عزتی کا خوف، اتنے خوف ہے مگر پھر بھی انسان جرم کرتا ہے، نگہبانوں کے باوجود بھی، چیکنگ کے باوجود بھی، ٹکٹ چیکر کے باوجود بھی۔ لیکن شریعت نے یہ کہا ہے دیکھو یہ مسجد ہے، نجاست کی حالت میں یہاں پر نہ آنا، انسان نجس ہو گیا، کوئی انسٹرومنٹ تو مولوی کے پاس ہے نہیں جو گیٹ پہ لگا ہوا ہو، جو فوراً ہی چیک کر کے بتا دے کہ یہ نجس ہے یہ پاک ہے، کوئی نہ دیدبان ہے نہ نگہبان ہے، مگر ضمیر جاگ رہا ہے میں نجس ہوں، میں مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہی اسلام کی وہ اسپرٹ ہے جو دنیا اس کو نہیں جانتی۔ کسی کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر کو جگا دو یہ خود روک دے گا، اور اگر ضمیر سو گیا تو دنیا جگائے مگر یہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا تو وہاں گھبراتی ہے کہیں پولیس نہ دیکھ لے، کہیں آپ نہ دیکھ لیں، کہیں کوئی گواہ نہ بن جائے، لیکن رات کی تاریکی ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، سناٹا ہے، کوئی نہیں ہے، ایک میں ہوں، ایک وہ ہے کہ جس پہ گناہ صادر ہو سکتا ہے۔ بس ایسے رات کے سناٹے میں کوئی اگر شے ہے جو مجھے گناہوں سے روک سکتی ہے تو وہ معبود کا تصور ہے جو رات کی تاریکی میں بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکنے کا۔ یہ ہے وہ مذہب کی اسپرٹ جو انسان آج پوری دنیا کوشش کرتی ہے کہ انسان کو مذہب سے ہٹاؤ۔ یہ مذہبی کہاں سے بن گیا؟ یہ مولویوں کی حکومت کہاں سے آ گئی؟ یہ اتنے نیرو مائنڈڈ کہاں سے آ گئے؟ یہ اتنے فقیر کہاں سے آ گئے؟ پوری طاقت اس بات پر صرف ہو رہی ہے کوئی مذہبی نہ بن جائے تو بغیر مذہبی بن کے عمل کر کے دکھا دو۔ کہانی مذہب سے جھگڑے ہوتے ہیں، مذہب سے فساد ہوتے ہیں، مذہب سے قتل و غارت گری ہوتی ہے، مذہب سے خونریزی ہوتی ہے۔ یہ الزام ہم نے سنے ہیں،
آپ بے دین کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ دین جھگڑے سکھاتا تھا۔ آپ نے اللہ کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ اللہ کے ماننے والے فساد کرتے تھے۔ اچھا، اللہ کا انکار کر دو، کمیونسٹ ہو جاؤ، دہریے ہو جاؤ، مذہب سے نفرت کرنے لگو، مسجدیں بند کر دو، قرآن کو جلا دو، اور امام بخاری کی مسجد میں شراب پلانا شروع کر دو، تاشقند کے تمام مدرسے بند کر دو، بخارا کی تمام اسلامک یونیورسٹی پہ پہرے بٹھا دو، تم بے دین ہو گئے۔ تم نے 50 برس اسی طرح زندگی گزار لیے، 2 جنریشن کو تم نے دماغ سے مذہب نکال دیا۔ اس کے معنی ہے کہ تمہارے ملک میں اب تو سکون ہے، اب تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اب تو کوئی مرڈر نہیں ہے، اب تو کوئی ہنگامہ نہیں ہے، اب تو قتل و غارت گری نہیں ہے۔ جو ہنگامے کراتا تھا وہ مذہب تو اب تمہارے ملک میں نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ پھر چائنا سے تمہاری جنگ کس بات کی ہے؟ وہ بھی کمیونسٹ ہے، تم بھی کمیونسٹ ہو۔ اگر مذہب ہی جھگڑے کراتا ہے تو کمیونسٹ ملک کیوں لڑے؟ یہ ہنگری پہ آپ نے حملہ کیوں کیا؟ یہ ویتنام اور چین کیوں آپس میں لڑ پڑے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مذہب جھگڑے نہیں کراتا، وہ دل جھگڑے کراتا ہے جو زیادہ لینے کی تمنا کرتا ہے۔ مذہب کا نام بدنام کرتے ہو، انسان مذہبی نقاب چہرے پہ ڈال کر ڈاکو بن کے آگے آتا ہے تاکہ اگر پکڑا جائے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو مولوی کیا کرنے ہیں۔ تو ہم نے اندازہ لگایا یہ منشا ہے، اور نہ یہ فرسٹ ورلڈ وار یہ مولویوں نے لڑی تھی کیا؟ یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو 4 کروڑ آدمی مارے گئے تھے، کیا یہ مولوی لڑا رہے تھے آپس میں یا جنرل لڑا رہے تھے؟ تو دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہو کہ مذہب جنگ کراتا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی مذہب کے نام پر جنگیں ہوئی ہیں اس میں جتنے بھی مرڈر ہوئے ہیں سب ایک طرف رکھو، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنے بھی خون ہوئے ہیں سب تول کے دیکھو کہ مذہب نے کتنی جنگیں کرائی ہیں اور آپ نے کتنی جنگیں کرائی ہیں۔ اور یہ جو 3rd ورلڈ وار ہونے والی ہے، یہ ایٹومک وار جو ڈکلیئر ہوگی، یہ مذہب کرائے گا یا مسٹر جنرل، مسٹر ڈکٹیٹر، مسٹر ڈالر؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فساد شیطنت کا وہ حصہ کراتا ہے جو مذہبی لباس پہن کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے۔ مذہب جنگوں کو روکتا ہے، مذہب کا کام فساد کو روکنا ہے، اس لیے کہ جب خدا کا نظام فساد نہیں چاہتا تو خدا کا اسلام بھی فساد نہیں چاہتا۔ لیکن ہاں جب یہ دنیا اسلام کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی تو اسلام ہے، بدھزم نہیں ہے جس کے پاس ڈیفنس کی کوئی پالیسی نہ ہو۔ اسلام ہے، یہ کرسچینٹی نہیں ہے کہ داہنے رخسار پہ تماچا مارو تو بایاں بھی ڈش میں پیش کر دو۔ یہاں ظالم کے ساتھ اسلام کا نظام ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ۔ یاد رکھو ہم اس سے جنگ کریں گے جو ہم پر جنگ لادنے کے لیے آئے گا۔ ہم ظالم کے آگے سر جھکانا نہیں جانتے، ہم ظالم کے ہاتھوں سے شمشیر لینا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ جب خدا کا کلمہ پڑھ کر ہم انسان اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ وہ ظالموں سے ٹکرا جاتا ہے تو ظالموں سے تلوار لے لینا بھی اسلام کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ جرأت پیدا کرتا ہے، وہ اخلاق پیدا کرتا ہے، وہ ہمت پیدا کرتا ہے جو شہنشاہوں سے ٹکرانے کے لیے کسی اور میں طاقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب والے سلطنتوں سے ریاستوں سے ٹکرا گئے ہیں تو انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا ساتھی کون ہے، ان کے پاس بس مذہب تھا اور ان کے پاس دنیا تھی۔ وہ آئے اور انہوں نے کھلم کھلا چیلنج کیا کہ خلیفہ وقت یہ تمہاری سازشیں، یہ تمہاری حرکتیں اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں کہیں بھی یہ بینک بیلنس کرنے کی پالیسی نہ تھی۔ رسول اسلام کے پاس کوئی ایسا خزانہ نہ تھا کہ جو وہ سال بھر جمع کر رہے ہوں۔ اے خلیفہ، میری نگاہوں نے خود دیکھا کہ سرور کائنات عصر کے وقت، شام کا وقت تھا، بے چین ہے سرکار دو عالم۔ میں پریشان تھا کہ حضور کیوں پریشان ہیں۔ مغرب کے وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کے چہرے پہ خوشحالی ہے، بحال ہے، مسکرا رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا سرکار، میں نے شام کے وقت آپ کو دیکھا تھا، بڑے ملول تھے، بڑے غمزدہ تھے، بڑے مایوس تھے، بڑے افسردہ تھے، اب دیکھ رہا ہوں خوشحال ہے، خیر تو ہے؟ کہا اے ابو ذر، شام میرے پاس کچھ روپیہ سرمایہ آیا تھا، میں بے چین تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے حقداروں تک پہنچا دوں، تو جب تک وہ رقم میرے پاس رہی میں بے چین رہا، اور جب رقم حقداروں کو پہنچ گئی میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔
ایک خلیفہ جب یہ سیرت رسول ہے تو یہ خزانے کس دن کے لیے، یہ بیت المال کس دن کے لیے، یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر کس دن کے لیے؟ اسلام کے فلسفے کے خلاف ہے کہ تمہارے پاس دولت جمع ہو۔ یاد رکھو اگر یہ دولت جمع رہی تو تم کو فوج بڑھانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ تم کو ضرورت پڑے گی اس دولت کا کوئی نگہبان ہو، اس کو کوئی حفاظت کرنے والا ہو۔ حفاظت کے لیے تم فوج بڑھاؤ گے، فوج کی تنخواہ کے لیے تم پیسے کی ضرورت محسوس کرو گے، جب پیسے کی تنخواہ کی تمہیں ضرورت ہوگی تاکہ ان کو ہر مہینے سیلری دو تو تم دوسرے ملکوں پہ حملہ کرو گے، جب دوسرے ملکوں پہ حملہ کرو گے تو اپنی فتوحات کو باقی رکھنے کے لیے اور فوج کو لے کے آؤ گے، اور فوج کے لیے پھر روپے کی ضرورت ہوگی، روپے کے لیے پھر فوج کی ضرورت ہوگی، فوج کے لیے پھر حملہ کرو گے، حملے کے لیے پھر فوج کی ضرورت ہوگی، تو جنگ کے چکر میں پھنس جاؤ گے۔ لوگ یاد رکھو جو مال خدا آتا رہے وہ اسی دن ڈسٹریبیوٹ کرتے رہو، جمع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے جب یہ سنا، ایک مرتبہ کہا ابو ذر تم قرآن مجید کی وہی آیتیں کیوں پڑھتے ہو جو دولت کو جمع کرنے والے کی سزا کے لیے بیان کی گئی ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے بند کر دیجیے، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہا ابو ذر وہی آیتیں کیوں پڑھتے ہو کہ جو ڈراتی ہیں مالداروں کو؟ تو انہوں نے کہتے ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، قرآن مجید کی یہ آیتیں مت پڑھا کرو جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخرت کے دن ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جو دنیا میں مال کا اسٹاک کرتے ہیں، یہ دولت کے خزانے لگا لیتے ہیں اور غریب ان کے دروازے پہ بھوکے پڑے رہتے ہیں۔ کہا ابو ذر مان جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم ہم پر تنقید مت کیا کرو۔ کہا اسلام کے اندر تنقید مسلمان کا بنیادی حق ہے، تم اگر حاکم ہو تو غلط چلو گے تو ہم تمہیں ٹوکیں گے۔ کہا اگر تم ٹوکو گے تو تم کو مدینے سے نکال دیں گے۔ کہا یہ گوارا ہے، رسول کے بوڑھے مقدس صحابی حضرت ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ حاکم شام امیر معاویہ کو لکھا کہ یہ رسول کے بوڑھے صحابی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہیں اتنا دبانا کہ یہ تقریر کرنی بھول جائیں۔ شام کے وقت امیر معاویہ کے دربار میں ان کو لایا گیا تو سوچا امیر معاویہ نے ان کو ابھی مروب کر دوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ ابو ذر آؤ ذرا میں تم کو اپنا محل دکھا دوں، میں نے جو الحمرہ بنایا ہے۔ ابو ذر غفاری رات کے وقت آئے، اتنا بلند و بالا مکان، وہ فرسٹ کلاس قسم کی بلڈنگ، وہ پیلیس۔ کہتے ہیں معاویہ یہ تو نے اپنے پیسے سے بنوائی ہے یا مسلمانوں کے پیسے سے؟ اب بیچارہ یہ چپ، اس لیے کہ کہتا ہے کہ اپنے پیسے سے بنوائی ہے۔ میں کہا آیا کہاں سے تھا؟ آیا کہاں سے تھا؟ مدینے سے تو خالی ہاتھ چلے تھے، یہاں سے کہاں سے تمہاری ہے یہ رقم آئی کہاں سے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تو نے اپنے پیسے سے بنوایا تو فضول خرچی ہے، رقم کہاں سے آئی؟ اور اگر مسلمانوں کے خرچے سے بنوایا تو یہ غصب ہے، حرام۔ مسلمانوں کے پیسے سے بنوایا کیسے؟ انہوں نے کہا ابو ذر تم تھک گئے ہوگے، جا کے لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا اچھا خدا حافظ۔ اگلے دن آئے پھر وہی مسجد اور تلقین شروع کر دی۔ صحابی رسول کی زیارت کرنے کے لیے دمشق کے سینکڑوں آدمی، سینکڑوں مرد، سینکڑوں بوڑھے، سینکڑوں بچے چلے گئے۔ شام کے آدمیوں کو بزرگ بتا رہے ہیں دیکھو یہ وہ رسول کا مقدس صحابی ہے کہ جس نے شروع ہی سے رسول کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، اور حضور کا یہ فرمانا ہے کہ سورج کی جب کرنیں زمین پہ گرتی ہے تو ابو ذر غفاری سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں پاتی۔ تو جب یہ حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں ابو ذر غفاری کی شان میں، تو ایک مرتبہ مسجد میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک انبار، ایک ہجوم، کئی دن گزر گئے۔ رسول کا یہ بوڑھا صحابی دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، حاکم وقت سے ڈرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر حاکم ظالم سے ڈرو گے تو تم دین کو بیچ کھاؤ گے، کل آج تم ڈر رہے ہو کل دین کو بیچو گے، کل قرآن کو چھوڑو گے، کل اسلام کو چھوڑ دو گے، لہٰذا صرف اللہ سے ڈرو تاکہ بندے سے ڈرنے کی نوبت نہ آئے۔ جب یہ تقریر ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ ایک سپاہی نے کہا ابو ذر خود تو اپنے مکان میں تم دولت کو رکھتے ہو اور پبلک سے آ کے کہتے ہو کہ دولت جمع کرنا حرام ہے۔ ابو ذر نے کہا کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تم نے مکان کے اندر کیا روپیہ نہیں چھپا رکھا؟ اب پوری مسجد، اس میں ایک بیچارہ مقدس صحابی
اسٹیٹ کا ایک نوکر سولجر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے گھر میں روپیہ صبح رکھا ہے، تو ایک مرتبہ کہا چلو دیکھو، پوری مسجد ساتھ ساتھ چلی، ابو ذر غفاری ساتھ ساتھ چلے، ملک کے جو پرائم منسٹر تھے عمر عاص وہ بھی آگے آگے چلے، امیر معاویہ حاکم شام وہ بھی ساتھ ساتھ چلے۔ ایک ہنگامہ، صحابیت کی آبرو خطرے میں تھی، پوری تبلیغ ڈاماڈول ہو رہی تھی۔ ایک سپاہی نے ٹوک دیا تھا کہ تمہارے اس ہٹ میں، تمہارے اس مکان میں، جھوپڑی کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور پبلک سے کہتے ہو پیسے جمع نہ کرو۔ ابو ذر نے کہا جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ اب ایک مرتبہ جب وہ چھوٹا سا مکان آیا جو شہر کے باہر تھا، اس پہ کوئی گیٹ یا کوئی دروازہ نہیں تھا، ایک مرتبہ سپاہی ایک گیا، دروازے پہ ابو ذر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں دیکھ کے آؤ، تو اب کوئی فرنیچر ہو، کوئی صوفہ سیٹ ہو، کوئی ڈبل بیڈ ہو، کوئی ریفریجریٹر ہو تو آدمی تلاش کرے۔ ایک زمین پہ ایک چمڑا بچھا ہوا ہے، یہی کل فرنیچر ہے، یہ کل مکان ہے۔ اب ادھر سے ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر سے دیکھ رہے ہیں چاروں طرف۔ اور ایک مرتبہ ابو ذر کہتے ہیں عمر عاص اب یہ تمہارے سپاہی تھک گئے، تم خود دیکھ لو کہاں ہے وہ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہو تو دیکھیں، پورا مجمع چلا رہا ہے، اس سپاہی سے کہہ رہا بتاؤ کہاں ہے۔ تو ایک مرتبہ ابو ذر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائیوں یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو نے کہا مطلب؟ ان سے پوچھا کہ رات کی تاریکی میں امیر معاویہ کے جس سپاہی نے تھیلی رکھی تھی وہ صبح ہوتے ہوتے ہی غریبوں میں بانٹ دی گئی۔ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہاں وہ تھیلی ضرور تم نے رات ڈالی تھی، مگر تم بھول گئے کہ ابو ذر غفاری اس وقت نماز میں مشغول نہیں، دین کے اصول کے تحفظ میں مشغول تھا۔ لہٰذا جو رسول کی سیرت بیان کر رہا ہو، دیکھو دولت کو جمع مت کرنا، تو لہٰذا وہ صبح ہوتے ہوتے غریبوں میں بانٹ دی گئی۔ اب فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ پوری سیاست فیل ہو گئی۔ اندازہ لگایا ایک حق پرست ہو تو مملکت شام تھرا جاتی ہے۔ آخر میں مجبور ہو کر حاکم شام نے مدینہ کے خلیفہ کو لکھا کہ اگر میرا یہ صوبہ بچانا ہے تو ابو ذر کو بلا لو ورنہ گیا۔ انہوں نے بھیجا تھا کہ مدینہ بچانا ہو تو تم سنبھالو، یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ بچانا ہو تو تم سنبھالو۔ ابو ذر غفاری کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی گئی کہ امیر معاویہ نے ایک اونٹ کے اوپر اس طرح بٹھایا کہ دونوں ٹانگیں نیچے سے پیر میں باندھ دی گئی تاکہ یہ اتر نہ سکے، اور ایک مرتبہ حکم دے دیا آرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں شام کا دمشق اور کہاں مدینہ منورہ۔ جس وقت رسول کا یہ بوڑھا صحابی آیا تو ٹانگوں کا گوشت نیچے گر چکا تھا۔ رسول کے اس مقدس صحابی کو اس انداز سے اتارا گیا، اتارنے کے بعد پھر بھی انہوں نے یہی کہا مسلمانوں جب تک یہ زندگی ہے حق بولوں گا، سچ بولوں گا۔ اسلام نے یہ دولت جمع کرنے کا سلیقہ کبھی نہیں سکھایا تھا۔ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ مسلمانوں کا خادم ہوتا ہے، رومن امپائر کا کوئی کنگ نہیں ہوا کرتا۔ یہ تمہارے اندر یہ ایران اور رومن امپائر کی یہ بو سمائی ہوئی ہے۔ اسلام نے، رسول اسلام نے ان چیزوں کو برا کہا ہے۔ جب خلافت تھک گئی تو ایک مرتبہ عجیب و غریب فیصلہ کیا گیا، ابو ذر غفاری کو سزا دی گئی اور یہ کہا گیا ابو ذر اس مدینے میں رہنے کے لیے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مدینہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں جس رسول کا نمک کھایا ہے، جس رسول کے ہاتھوں پر ایمان لایا ہوں، کیا اس کی قبر سے مجھے دور بھیجو گے؟ ہاں ہم تمہیں مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ کہا کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ کہا پھر ایسا کرو اس مکے میں بھیج دو جہاں میں سب سے پہلے اسلام لے کے آیا تھا، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں پر کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ کہا تمہیں مکہ بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ کہا پھر کہاں بھیجتے ہو؟ کہا ایسے جنگل میں جہاں نہ پانی ملتا ہو نہ رزق ملتا ہو، جہاں سوائے موت کے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اسٹیٹ کی طرف سے حکم ہوا کل ابو ذر مدینہ چھوڑ دیں گے اور کوئی بھی مدینے کا آدمی ابو ذر کو چھوڑنے کے لیے سی آف کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ رات گزر گئی، نماز صبح تمام ہوئی۔ اللہ کے رسول کا یہ مقدس صحابی اپنا مختصر سا سامان، ایک بیٹا، ایک بچی، شریک حیات، کچھ تھوڑے سے صرف بھیڑے، یہ ساتھ لے کے چلا۔ یہ کل کائنات تھی۔ ایک مرتبہ جس وقت گھر سے چلا ہے تو ابو ذر نے کسی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا، مگر ایک دروازہ تھا، جلا ہوا دروازہ، جس کو ابو ذر بار بار پلٹ کے دیکھتے چلے جاتے ہیں، جیسے امید ہو کہ دنیا کے دروازوں سے کوئی نہیں نکلے گا مگر اس دروازے کے رہنے والے ضرور نکلیں گے۔ ہوا بھی یہی کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، ایک شخص دو بچوں کو لے کے آگے بڑھا۔ وہ روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا میرے حسن، میرے حسین، کیا تم چچا کو چھوڑنے کے لیے نہیں جاؤ گے؟
جملے ملاحظہ فرمائیں کہ کیا تم اپنے چچا کو چھوڑنے کے لیے نہیں جاؤ گے؟ وہ یاد ہوگا جس وقت جون نے شہادت کی اجازت مانگی ہے تو مولا نے یہی جملے کہے تھے، تم میرے چچا کی یادگار ہے۔ کیا تم چچا کو چھوڑنے کے لیے نہیں جاؤ گے؟ دونوں شہزادے آگے بڑھے اور ابو ذر کیا ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیے۔ ابو ذر نے یوں تو علی کو بھی دیکھا، مگر جیسے شہزادوں کو دیکھا چیخ مار کے ابو ذر رونے پڑے، رو پڑے، چیخ پڑے، شہزادوں میرا دم گھٹ رہا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا یہ سوچ کے کہ دنیا ڈر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے، مگر نبوت کے بیٹے ڈرا نہیں کرتے۔ میں بار بار پلٹ پلٹ کے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ دنیا نہ آئے مگر میرے شہزادے ضرور آئیں گے، میرے شہزادے ضرور آئیں گے۔ تم آگئے، میرے دل کو سکون ملا۔ یہ جملے تمام ہوئے، ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے۔ چچا اپنے دل کو کس منزل پہ پاتے ہو؟ سمجھئے شہزادے خدا کا شکر ہے کہ میں حق پر ہوں۔ بس جملہ سنا کہ میں حق پر ہوں تو حسین نے کہا چچا جب انسان حق پر ہو تو اب دنیا کی کوئی مصیبت نہیں رہ جاتی۔ تم وطن چھوڑ دو، حق والوں کو وطن چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حسین کا بچپن بول رہا ہے، یہ حسین کا شباب بول رہا ہے۔ اللہ کی قسم ابو ذر سے جو جملے کہے تھے وہ حسین نے خود پورا کر کے دکھا دیے۔ یہ سننا تھا جیسے ابو ذر کی جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی۔ حسین مجھے بڑی طاقت مل گئی، بڑی طاقت مل گئی حسین مجھے، میرے قدم ڈگمگا گئے تھے، پھر پیروں کے اندر استحکام پیدا ہوا۔ اچھا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ مولا کو سلام کیا، نہ پوچھئے کہ آج علی کی نگاہوں کے اندر آنسو ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اے علی تمہیں خلیفہ کا حکم نہیں معلوم تھا؟ تمہیں خلیفہ کا حکم نہیں معلوم تھا؟ ایک مرتبہ علی نے تازیانہ لے کے ایک تازیانہ مارا، مروان تجھے کیا رسول کا حکم نہیں معلوم تھا کہ ابو ذر جیسا پاک باز دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ کیا تجھ کو یہ بھی نہیں بتایا تھا رسول نے کہ مومن کو اس کے وطن سے نکالا نہیں جائے گا، اور تم رسول کے صحابی کو نکال کر کافر ہو گئے ہو؟ یہ جملے وہ تھے جو مدینے کے اندر کسی بم سے کم نہیں پڑے۔ مروان خاموشی سے چلا گیا۔ اب ابو ذر غفاری ہے اور لق و دق صحرا، مسافرت ہے، بھیڑیں مرنے لگیں، جانور پیاسے تھے، ساتھ چھوڑنے لگے۔ ایک مرتبہ شریک حیات بیوی اس دنیا سے اڑ گئی۔ شریک حیات نے جب دم توڑا وصیتیں کی، ابو ذر میرے بچوں سے خبردار رہنا۔ ابو ذر نے بیوی کی قبر بنائی، آگے بڑھے۔ ایک وہ بھی منزل آئی کہ بھوک اور پیاس سے جوان بیٹا چلتے چلتے رکا، گرا، اور ایک مرتبہ بیٹے کا دم نکل گیا۔ پریشان ضعیف باپ، جوان بیٹی کی میت، لق و دق صحرا، چند بکریاں، ایک چھوٹی سی بیٹی۔ ابو ذر کیا کریں؟ چاروں طرف نظر دوڑائی، نزدیک ہی ایک گاؤں نظر آیا۔ ابو ذر گئے، اے گاؤں والو تمہارا تعلق کس مذہب سے ہے؟ سب نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو ذر نے کہا غریب کا بیٹا پردیس میں مر چکا ہے، بس یہ سننا تھا۔ تمام گاؤں والے باہر نکل پڑے، عورتیں باہر آ گئی، بچے باہر آ گئے۔ ارے صحابی رسول کا غریب بیٹا پردیس میں مر گیا۔ غسل و کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبر کھودی گئی، جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ابو ذر خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو، جوان بیٹا مرا تو تمہیں لاش اٹھانی نہیں پڑی، غسل و کفن بھی ملا، قبر بھی کھودی۔ ارے رونا تو اس غریب پہ آتا ہے کہ جو جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے وہ سوچ رہا ہے علی اکبر کا جنازہ اٹھے تو کیسے اٹھے۔ اجرکم اللہ۔ رسول کا یہ برا صحابی آگے بڑھا، چلتے چلتے ایک جگہ ابو ذر گرے۔ چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھی، بابا خیر تو ہے؟ بیٹی مسافر منزل تک پہنچ گیا، مگر بیٹی افسوس تیرے لیے ہے۔ بیٹی نے جب یہ سنا تو رونے لگی، بابا کیا اس پردیس میں یتیم ہو جاؤں گی؟ کہا بیٹی
اس زمین پہ جس کا کوئی نہیں ہوتا آسمان پہ اس کا ہے۔ بیٹی مسلمان کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، خدا ہمارا سرپرست ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بابا یہ سوچئے کہ آپ کا دم نکل جائے گا تو چھوٹی بیٹی کیا کرے گی؟ کہا رسول صادق نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آخری وقت جب تمہارا ہوگا تو کوئی نزدیک تمہارے نہ ہوگا سوائے بیٹی کے، مگر بیٹی رسول امین و صادق نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ آئے گا جو تمہیں غسل و کفن دے گا۔ بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا رسول سچا ہے۔ ایک قافلہ آئے گا، بیٹی مجھے چھوڑ دے، جس حالت میں بھی ہوں مجھے چھوڑ دے، سرے راہ بیٹھ جا، راستے پہ کوئی قافلہ آئے تو آواز دے کے بتا دینا رسول کا صحابی مر چکا ہے۔ بیٹی ذرا جا کے دیکھ، چھوٹی سی بیٹی باپ کو دم توڑتے ہوئے آگے بڑھی، سرے راہ بیٹھ گئی، بیٹھی رہی، جب کوئی نہ آیا پھر پلٹ کے آئی، بابا کوئی نہیں ہے۔ کہا بیٹی مجھے یقین ہے میرا دم جب نکلے گا جب رسول کی پیشن گوئی کو میں سچ دیکھ لوں گا، ذرا پھر جا کے دیکھ۔ بیٹی پھر بیٹھ گئی، پھر آئی، بابا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کہا تو بیٹی سمجھ لے تیرے باپ کا بھی وقت نہیں آیا، ذرا پھر جا کے بیٹھ۔ بیٹی پھر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد آئی دوڑی ہوئی، بابا ایک قافلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بس یہ سنت ہے کہ مرتبہ ابو ذر نے کروٹ لی، مدینے کی طرف رخ کیا، سلام ہو تجھ پر اے رسول صادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی صادق و سچا رسول نہیں ہے۔ بیٹی مہمان آئے تو خاطر تواضع کرنا، یہ بکریاں ہیں انہیں ذبح کرنا، ان کی خاطر و مدارات کرنا، اور بیٹی کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان دنیا میں غم اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ ابو ذر کی بیٹی راستے پہ بیٹھ گئی، قافلہ نزدیک آیا، ایک مرتبہ بچی نے ہاتھ اٹھائے، قافلے والوں اگر تم مسلمان ہو تو سن لو، رسول کا بوڑھا صحابی ابو ذر دنیا سے اٹھ گیا۔ رسول کا بوڑھا صحابی ابو ذر دنیا سے اٹھ گیا۔ ایک مرتبہ قافلہ رکا، قافلے کا سردار ایک جوان رانا گھوڑے سے اترا، دوڑ کے اس بچی کو گود میں اٹھایا۔ بیٹی ابو ذر اس دنیا سے نہیں اٹھا، مالک اشتر دنیا میں موجود ہے، آج سے ہم تیرے باپ ہیں، میں علی کا غلام مالک اشتر ہوں۔ بیٹی بتا دے کہ ابو ذر غفاری کا جنازہ کہاں ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی باپ کے جنازے پہ لے کے آئی، یہ میرے بابا کا جنازہ ہے۔ تمام صحابی رونے لگے، رسول کا مقدس بوڑھا صحابی دنیا سے گزر چکا تھا۔ ایک مرتبہ جب غسل و کفن کی تیاری ہونے لگی، تمام صحابہ لڑنے لگے، غسل ہم دیں گے، کسی نے کہا کفن ہم پہنیں گے۔ اللہ اللہ، ایک صحابی رسول دنیا سے گزر جائے تو کفن پہ بحث ہو جائے کہ کفن کون دے۔ ہائے رسول کا بیٹا کربلا میں بے غسل و کفن پڑا ہے، کسی مسلمان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ نبی کا نواسا، یہ سیدہ کا لخت جگر ہے۔ اجرکم اللہ، یہ رسول کا بوڑھا صحابی مظلوم تھی، مگر کس انداز سے جنازہ اٹھایا گیا، کس انداز سے لاشا اٹھایا گیا، کس انداز سے ہمت افزائی ہوئی۔ اور دوستو سب سے بڑی قیامت یہ جب ابو ذر کو غسل و کفن دے کے قبر بنا دی گئی، ایک مرتبہ بابا مالک اشتر آگے بڑھے، دو زانو ہو کے بیٹھے، بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ ہاں مالک اشتر، یتیم بچیوں کی اسی طرح دل جوئی ہوا کرتی ہے، اسی طرح یتیموں کو سہارا دیا جاتا ہے۔ اب مالک اشتر نے ننھی سی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اپنے ساتھ لے گئے۔ میں کہوں اے ابو ذر غفاری کی خوش نصیب بیٹی، ارے چھوٹی سی عمر میں تم نے بڑے غم سہے، مگر یاد رکھو داغ یتیمی سہنے کے بعد ارے کسی کا شفقت بھرا ہاتھ تو ملا، کسی نے سینے سے لگا کے پیار تو کیا، کسی نے تسکین تو دی۔ ہائے سکینہ، ہائے حسین کی بیٹی سکینہ، ارے خاندان نبوت کی ننھی سی بیٹی باپ کا دامن پکڑے ہوئے عصر عاشور مولا سر جھکائے کھڑے ہیں۔ بیٹی غریب باپ کا دامن چھوڑ دے بیٹی، کہا بابا بڑی پیاسی ہوں۔ اے بیٹی صبر کر، قدرت کوئی راہ نکالے گا تمہارے پیاس کی۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا بابا اگر آپ جاتے ہیں تو ہمیں مدینہ بھجوا دیجئے۔ حسین نے سر جھکا لیا، بیٹی
غریب باپ کے امکان میں کچھ نہیں. بس ایک مرتبہ حسین پیچھے ہٹنے لگے. ایک جملہ ہے، مولا پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، سکینہ کے ننھے ننھے ہاتھوں میں باپ کا دامن مختصر ہوتا جاتا ہے. ارے جب بچی کے ہاتھوں سے دامن چھٹ گیا، سکینہ زمین پہ بیٹھ گئی. مولا نے سکینہ کے چہرے پر آخری نظر ڈالی، ایک جملہ کہا، سکینہ اے بیٹی اب یتیموں کی طرح زندہ رہنا. 4 برس کی بچی پوچھتی ہے، بابا یتیم کس کو کہتے ہیں بابا؟ سکینہ جب رخساروں پہ تماچے لگنے لگے، جب کانوں کی بالیاں اتر جائیں، جب گلے میں رسم بم جائیں، سمجھ لینا یتیم ہو گئے. حسین چلے گئے، سکینہ خیمے میں آ کے بیٹھ گئی. ارے کچھ دیر گزری تھی جو زمین کربلا کانپی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، زلزلہ سا آیا، ایک آواز آئی، الا قتل الحسین. سکینہ گھر کے باہر نکلی. ارے کسی نے زور سے تماچا مارا، ارے کوئی آ کے بالیاں اتار کے لے گیا. سکینہ کہتی ہے، ارے کیا میں یتیم ہو گئی جو میری بالیاں اتاری؟ اب جو سکینہ نے دیکھا، نو کے نیزہ پر باپ کا کٹا ہوا سر ہے. اے پھوپھی اماں، ارے میرے بابا مارے گئے. زینب آگے بڑھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم.